اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مرشد کریم حضرت ابو العطا فخر السادات حضرت پیر سید عبد القادر شاہ صاحب ترمذی ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ سارے مجمع سے ایک درخواست پیش کرتا ہوں کہ سارے ذرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ ماشاءاللہ بہت ان کی طبیعت ناساز تھی، بہت بیمار تھے۔ اس بیماری میں صرف آپ بچوں کی محبت اور آپ والدین کے لیے ہی آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، تو دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ پاک اس مبارک دن کو، یہ جو ہم ان بچوں کے لیے دن بنا رہے ہیں، میرے پیر و مرشد جنہوں نے اپنی نگاہ توجہ سے جنہوں نے میری تربیت کی، اللہ پاک ان بچوں کے صدقے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی ساری اس بیماری کو دور فرمائے۔ تو اپنے پروگرام میری بات جو کروں گا وہ بعد میں کروں گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ پہلے بچوں کی پرفارمنس بتا دیں۔ یہ آپ سب کو بتانا چاہوں کہ یہ جو بچے اسٹیج پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، نہ سن بول نہیں سکتے، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اپنے ان اونچی نسبتوں کی وجہ سے اللہ پاک کی خصوصی نگاہ ان کے اوپر پڑتی ہے، اور یہ خصوصی برکات ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے دیکھیں گے بچے جو پرفارم کریں گے۔ تو بچے آئیں جی۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ I would like to invite Ahmad and team, so please come on stage and perform Watan Ka Ishq Army performance. نہ جن کو خوف آتا ہو وہ دل مشکل سے ملتے ہیں، جہاں گرتا ہے خون کا وہاں پہ پھول کھلتے ہیں، نہ جن کو عشق ہو مٹی سے وہ تو غیر ہوتے ہیں، اور دشمن جو بھی دھرتی کے انہی سے بیر ہوتے ہیں، اے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے، ردوں میں ہے جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے، جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے، رگوں میں ہے جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے، جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے۔ چلے تو راستے ان کے یوں پیچھے پیچھے چلتے ہیں، چلے تو راستے ان کے یوں پیچھے پیچھے چلتے ہیں، دعا بن کر جو سایہ ہو یہ اس کے نیچے چلتے ہیں، محبت ہے وطن سے یوں انہیں کچھ فکر نہیں جاگی، جیے تو غازی ہوتے ہیں مرے تو گود میں ماں کی، ہے ماں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے، رگوں میں ہے جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے، جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے، رگوں میں ہے جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے، جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے۔ مہک آئے جو گلشن سے یہ کن زخموں کی خوشبو ہے، مہک آئے جو گلشن سے یہ کن زخموں کی خوشبو ہے، دل کھلتے وفا سے جو یہ ان جذبوں کی خوشبو ہے، یہ ہاریں گے اجل سے بھی یہ ہوگی بھول دشمن کی، گزر جائے جہاں سے یہ اڑے پھر دھول دشمن کی، ہے ماں کی دعاؤں کا اثر جو
है जनू में है, वतन का इश्क हूँ में है, जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने इन बच्चों के लिए वक्त निकाला अपना, खुसूसन अपने पीर व मुर्शद डॉक्टर सैयद अब्दुल कादर शाह साहब तनिमजी मोहम्मदी साहबी, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि वो लाहौर से आए। इस तरह बाकी सादात इकराम जो दूर दूर से आए, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सैयद नदीम शाह साहब, सैयद हाफिज़ शराज साहब, सैयद मसूद शाह साहब और बाकी जितने भी मेरे मेहमान दूर दूर से आए, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। किंगस्टन स्कूल में जो मेरा मेजर एरिया है, जैसे हम इन बच्चों को तालीम और बाकी तरबियत के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं, इस तरह किंगस्टन स्कूल का सबसे मेन जुज़ है स्पोर्ट्स के जब भी बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले इनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के साथ साथ इनके वीक एरियाज़ और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को मेजर किया जाता है। ये असेसमेंट जो है किंगस्टन स्कूल की एक डिसिप्लिनरी टीम करती है, जिसमें हमारे पास स्पेशल एजुकेशनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, स्पोर्ट्स कोच, बिहेवियर थेरापिस्ट शामिल होते हैं और इन बच्चों के लिए एक सिस्टमैटिक बेस्ड इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनता है। मेरे हिस्से में जो बच्चे आते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, उनका चलना स्पोर्ट्स रिलेटेड उनकी वो एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो अपने कंफर्ट जोन में हमेशा रहते हैं। इनको कंफर्ट जोन से कैसे निकाला जाता है, इनके स्टेमिना बिल्डिंग, इनके लिए ग्राउंड एक्टिविटीज़ को तैयार करना, उसके लिए बड़ा टाइम दरकार होता है। इन बच्चों का स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड का प्लान बनता है और वीकली हम 2 दिन ग्राउंड में होते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, बचपन का खेल कूद बड़े होके अक्ल व दानिश की दलील है। स्पेशल चिल्ड्रंस को नेचुरल एंड ओपन एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ग्राउंड में इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हम करवाते हैं, जिससे इन बच्चों की सोशल कॉग्निशन, ऑर्डर फॉलोइंग स्किल्स, फोकसिंग, स्ट्रेचिंग, एजिलिटी वगैरह इनको उसमें इतना इम्प्रूव करवाया जाता है कि फिर उसको इनके रिस्पेक्टिव गेम में हम लेके जाते हैं। जिस बच्चे की जिस गेम में स्किल्स होती है उन्हें उस गेम में लेके जाते हैं, फिर उस रिस्पेक्टिव गेम में इनकी स्किल्स को इतना इम्प्रूव किया जाता है कि ये मुकाबले की दौड़ में आगे से आगे जाते हैं। इस वक्त ये जो बच्चे आपके सामने खड़े हैं, उबैदुल्लाह 2013 में साउथ कोरिया से वर्ल्ड विंटर गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसामा अजीज है हमारे साथ, 2017 में ऑस्ट्रिया से स्कीइंग बहुत मुश्किल टेक्निक होती है इसकी। जब आप बर्फ के ऊपर स्कीइंग करते हैं तो आपका माइंड जो है इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। आपकी कॉग्निशन जो है माइंड की और पाँव का आपस में उनका मिलाप इस तरह होता है कि आप अगर झुकाव नीचे की तरफ करेंगे तो गिरेंगे। स्कीइंग में जब आते हुए उसको मेंटल बैलेंस के जरिए आपने जो है अपने पाँव को बैलेंस करना होता है। और स्कीइंग बहुत टफ है, क्योंकि मैंने खुद की है
تو مجھے پتا ہے کہ اس میں ان بچوں کو ٹرین کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو یہ اسکیئنگ میں ورلڈ لیول گیم میں سلور میڈل لے کے آئے ہیں 2017 میں آسٹریا سے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں رضوان اللہ ہماری جو نیشنل ٹیم تھی باسکٹ بال کی اس کا حصہ رہے ہیں, اس کا کیپٹن رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہم سیمی فائنل جیتے تھے. بالکل لاسٹ منٹ میں نائجیریا کے ساتھ میچ تھا, تو یہ لاسٹ منٹ میں ہمیں ایک گول چاہیے, برابر تھے دونوں سائڈز. لاسٹ لیول میں انہوں نے 3 پوائنٹر دیا, دور سے اپنا گول میں ہٹ کیا اور گول ہوا, اور ان کی وجہ سے ہم پھر فائنل میں پہنچے, اور فائنل میں ہم نے جا کے آذربائیجان کو ہرایا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے ساتھ ہمارے پاس نیشنل گیم میں اس وقت گولڈ میڈل جو ہے ان کی تعداد ہے 205. اس طرح نیشنل سلور میڈلز ہیں, برونز میڈل ہیں, ان کی بھی کافی تعداد ہے. اور یہ ان بچوں کی انتھک محنت ہے, سالوں کی اس میں محنت درکار ہوتی ہے. اور یہ بچے ابھی ہمارے جو ہیں تقریباً 10 بچے آئندہ سال 2023 میں جون میں ورلڈ گیمز ہونے جا رہے ہیں رشیا میں, تو اس کے لیے ہمارے 10 بچے ڈفرینٹ گیمز میں سلیکٹڈ ہیں. باسکٹ بال میں, فٹ بال میں, بیڈمنٹن میں, پاور لفٹنگ میں, بوچی میں یہ بچے سلیکٹ ہیں, اور ان کی انتھک محنت کے ذریعے ان کو ہم آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. ایبٹ آباد کا نہ صرف پاکستان کا بلکہ ایبٹ آباد کا بھی یہ فخر ہے, لیکن حکومتی سطح پہ ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی. تو آپ اپنی بھرپور تالیوں میں ان کی پذیرائی کریں, یہ ان کی بہت انتھک محنت کے ذریعے یہ اس مقام تک آج پہنچے ہیں. اس کے ساتھ میری ایک فیمیل ٹیچر ہیں جو بچیوں کو بھی سپورٹس میں آگے لے کے جاتی ہیں, کیونکہ سپورٹس جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے بچوں کے لیے ضروری ہے ایسے بچیوں کے بھی لیے ضروری ہے. ان کی مینٹل کوگنیشن جب یہ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. تو فیمیلز کے لیے جو میری ٹیچر ہیں مس سماپ, وہ بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں گراؤنڈ میں لے جا کے. ان کو باقاعدہ نقاب ہوتا ہے, پردے میں جاتی ہیں, اور وہاں پہ گراؤنڈ میں جا کے ان کو فزیکل فٹنس کی جتنی ایکسرسائز ہیں وہ مس سماپ کرواتی ہیں. کافی ہماری بچیاں یہاں پہ موجود بھی ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ مس سماپ کے لیے آپ تالیاں بجائیں جو ان بچوں کے ساتھ, کیونکہ یہ دل سے کام ہوتا ہے, خلوص سے کام ہوتا ہے. ہم ان بچوں کو ویسے چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن جب تک خلوص نیت اور دل سے کام نہ ہو ان بچوں میں امپروومنٹ نہیں آتی. تو میں مس سماپ کو اپنی طرف سے شیلڈ بھی پیش کرنا چاہوں گا, اور آپ سب لوگوں کی تالیوں میں پیش کرنا چاہوں گا کہ مس سماپ کے لیے خصوصی تالیاں بجائیں, کیونکہ بچیوں کے ساتھ جو محنت کرتی ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل سے یہ بچیوں میں چینج لاتی ہیں. تو آپ سب کی تالیوں میں ان کو شیلڈ پیش کرنا چاہوں گا. یہ ان بچیوں کے ساتھ بہت مشکل حالات میں کام کرتی ہیں, نہ سردی دیکھتی ہیں نہ گرمی دیکھتی ہیں. ان بچیوں کو اس لیول پہ لے کے جاتی ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی سطح پہ یہ بچیاں بھی آگے جانے کے لیے اب تیار ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا بچہ ہے 7 سال اس کی عمر ہے, آٹسٹک ہے, اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. ہم لوگ تقریباً 1.25 سال سے لاسٹ ایئر سے یہاں پہ ہیں. عرفان صاحب سے جب ہماری پچھلے سال گرمیوں سے لاسٹ سیشن کے سٹارٹ سے تھوڑی پہلے ہماری ان سے بات ہوئی تھی. میرا بچہ جب ڈائگنوز ہوا مجھے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, آٹزم ہے اس کو, یا اس کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں. اس وقت اس کی عمر پورے 2 سال بھی نہیں تھی. تقریباً 20 ماہ کی عمر میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اس بچے کو یہ مسئلہ ہے اور اس کے اندر یہ پرابلمس ہیں, اور اس وقت ہم نے اس کا علاج شروع کروایا. مطلب اسلام آباد جیسے شہر کے آپ کہہ لیں, ہم اس کے مین ایریا میں رہتے ہیں جہاں ہر قسم کی فیسلٹیز اچھے سے اچھے انسٹیٹیوشن موجود ہیں. آپ وہاں پہ جائیں تو ایک دفعہ وہاں ان کے ایکوپمنٹ دیکھ کے, ان کے اسکول دیکھ کے, ان کی ساری سہولیات دیکھ کے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. اور وہ ایک بچے سے 50-60 ہزار مہینے کی فیس چارج کر رہے ہیں. اور تقریباً 4 سال میں نے اسلام آباد کے ان اسکولوں میں اپنے بچے کو لے کے پھرتی رہی. 1 2 3 تقریباً 4 اسکول ہم لوگوں نے وزٹ کیے, جہاں ہم تقریباً اپنے بچے کو 8 ماہ سے 1 سال تک ہم ان مکمل سہولیات کے ساتھ ہم نے بچے کو ٹائم دیا, اس ادارے کے لوگوں کو ٹائم دیا کہ وہ بچے پہ جتنی اپنی محنت کر سکتے ہیں, جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن میں وہاں پہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی
मैं आपसे भी बात करती हूँ। लेकिन वहाँ पे हर चीज़ के होते हुए भी जिस वाहिद चीज़ की कमी मुझे लगी वो थी बच्चे के साथ मेहनत करने में इखलास, जिस खलूस नीयत की, जिस तवज्जो की, जिस मोहब्बत की मेरे बच्चे को ज़रूरत थी। मतलब पूरा साल भी एक इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद मेरा बच्चा, मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं अकेले उसको भेज दूंगी और वो अकेले वापस आ जाएगा। 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी वो 40-40 हज़ार रुपये फीस देके भी मुझे 24 घंटे जितनी भी देर वो बच्चा वहाँ पे गुजारता था मुझे उसके साथ रुकना पड़ता था। और पूरे साल बाद भी जब वो जाता था वो रोता हुआ अंदर जाता था, जब वो अपने थेरेपी सेंटर से निकलता था वो रोता हुआ आता था। अल्हम्दुलिल्लाह सर इरफान से बात होने के बाद हमने, बहुत मुश्किल था हमारे लिए, मेरे जो हस्बैंड हैं अली कामरान के जो फादर हैं वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हैं, तो इस उम्र में बूढ़े वालिदैन को अकेला छोड़ना हमारे लिए भी एक बहुत मुश्किल डिसीजन था और इस वक्त भी है। मतलब मेरा एक ध्यान उधर होता है और एक इधर होता है, कभी मुझे लगता है कि मैं उनके साथ ज्यादती कर रही हूँ, जो वाहिद मेरा गिल्ट है इस वक्त। लेकिन जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली और उसके बाद अल्लाह ताला ने ही मुझे रास्ता दिखाया। मेरा सर इरफान के साथ कोई कांटेक्ट, कोई राब्ता, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। डायरेक्ट मेरी फेसबुक पे मैंने एक दिन का मैसेज देखा तो मेरी इनसे बात हुई और यहाँ पे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में अब मैं बच्चे को सुबह स्कूल की वैन पे भेजती हूँ और दोपहर को 1:30 बजे वो घर वापस आता है और अगले दिन सुबह जब मैं उसको तैयार करके खड़ा करती हूँ, गली में जितनी स्कूल वैन के हारन बजते हैं वो दौड़ता हुआ जाता है कि मेरे स्कूल का टाइम हो गया, मुझे जाना है। मुझे यहाँ पे बच्चे को भेज के ऐसे लगता है जैसे मैम गुलनाज की शक्ल में मेरे बच्चे को एक दूसरी माँ मिल गई है। मतलब वो जितना मुतमईन, जितना खुश और जितना पुरसकून वो अपनी माँ के साथ होता है उतना ही खुश, बल्कि अगर मैं भी स्कूल में जाती हूँ तो वो मुझे छोड़ के मैम की गोद में जाके बैठ जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ मोहब्बत की, सिर्फ प्यार की जुबान समझते हैं। आपने दुनिया की कोई जुबान सिखा ही नहीं सकते, कुछ पढ़ा ही नहीं सकते। उन्होंने आपके जज्बों को, आपके ज़हन में मौजूद सोचों को पढ़ना है और उनके साथ ताल्लुक कायम करना है। तो ये वो फीलिंग और वो रिलेशन जो मैंने सर इरफान के साथ उनका देखा और यहाँ आने के बाद दूसरी जो मस्बत चीज़ मेरे अंदर आई है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र आया। इससे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, लाइव क्लासेस के साथ, और मैं यूनिवर्सिटी की में मेरी 4th पोजीशन थी। मैं ग्रेजुएशन में भी पूरे पंजाब में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है, उन पर अमल करने का वक्त आता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मैंने इस्लामियात में मास्टर्स किया, हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी, उनका सब्र, उनका शुक्र, इन चीज़ों को इतनी दफ़ा पढ़ा, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे ये बच्चा दिया तो फिर मुझे वो सब्र और शुक्र समझ आया। मैंने एक दफ़ा एक शेर पढ़ा था हज़रत इमाम हुसैन के बारे में कि असीराने करबला के हौसले थे दीद के काबिल, जहाँ पे सब्र मुश्किल था वहाँ पे शुक्र करते थे। तो अल्लाह ताला ने हम वालिदैन को बहुत बड़ी आजमाइश में डाला। बेशक हम जितना मर्जी कहें, अल्लाह ताला का एहसान है बहुत बड़ा कि उसने हमें साहिब औलाद किया। लेकिन अब मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात है, अल्लाह ताला ने हर शख्स को इस दुनिया में भेजा, बहुत से लोगों को औलाद की नेमत से नवाजा। क़यामत के दिन जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो बेशुमार वालिदैन वो भी होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने बेहतरीन सलाहियतों से माला माल औलाद अता की, लेकिन वो उनका कुछ भी नहीं कर सके, वो उन्हें मस्बत रास्ता ना दिखा सके, वो उन्हें किसी मंजिल पे नहीं पहुंचा सके। उस वक्त अब जब हम इन बच्चों के साथ खड़े होंगे कि या अल्लाह, इनके अंदर जो कमियां थी, जो खामियां थी, जो कमजोरियां थी, वो तेरी तरफ से थी, लेकिन जो कुछ तूने हमें सलाहियत दी, तौफीक दी और हिम्मत दी, उसके साथ हमने इन्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है। अल्लाह ताला के सामने पेश करने के लिए हमारे पास बस सिर्फ यही एक असासा है। इसलिए मैं वालिदैन से भी ये कहूँगी कि अपने बच्चों से सिर्फ और सिर्फ गैर मशरूत मोहब्बत करें। वो ठीक होती है, आपको उनमें बेहतरी नज़र आती है, नहीं आती है, आप अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, अपनी मोहब्बत तर्क ना करें। और ये मैंने किंगस्टन स्कूल से सीखा है। जो मोहब्बत, जो तवज्जो, जो मेहनत उन्होंने अपने बच्चों को दी है, वही हमारा कुल असासा है। और इंशाल्लाह ये मेहनत और मोहब्बत कभी भी रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह ताला सर इरफान को, उनकी टीम को, उनके स्कूल को बेहद तरक्की और अरूज दे।
وہ دعائیں جو دل سے نکلتی ہیں شاید ان کے لیے الفاظ نہ کافی ہیں. میں جب بھی سر مجھے کئی دفعہ کہہ چکے کہ آپ اپنا کوئی میسیج دیں. میں جب بھی بات کرنے لگتی ہوں مجھے لگتا ہے میرے الفاظ کہیں کھو جاتے ہیں اور میری آنکھوں میں صرف آنسو ہوتے ہیں. اور اس سے بڑی دعا، اس سے بڑا خراج تحسین اور اس سے بڑی عقیدت میرے پاس ان کے لیے اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اسکول کو ان کو زندگی اور صحت تندرستی دے اور ان کے اسکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور ان معصوم بچوں کے طفیل ان پر اپنا کرم کرے. شاید بہت ساری باتیں جو میں کہنا چاہتی تھی میں اب بھی نہیں کہہ پا رہی. اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے. آمین. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا کئی صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا کئی صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. I would like to invite Hamad and team to please come on stage and perform وہ دھوپوں پہ تپتی زمینوں کے سجدے. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پرنور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. اپنے یہ شعر میں اپنے حضور کے لیے کہوں گا. میرے جو حضور ہیں مرشد کریم سید لجپال ہستی ہیں سید عبد القادر شاہ صاحب، اور آج مجھے یاد آ رہے ہیں سید میرے پیر و مرشد جنہوں نے مجھے یہ سوچ دی، یہ فکر دیا، یہ دل کا اخلاص دیا کہ ان بچوں کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے. تو میں قربان جاؤں اپنے ان اونچی ہستیوں کے. سید بشار حسین شاہ صاحب ترمذی رحمۃ اللہ، جن کی نگاہ توجہ نے میری زندگی بدلی. تو آج جو کچھ بولوں گا بڑا مختصر بات کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا فیض ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. 23 سال سے کنگسٹن اسکول ہر سال ان عالمی دن مناتا ہے اسپیشل بچوں کا. ہر سال ایک جدت، بہترین انداز اور نئی کامیابیوں، خوشیوں اور سکون والی کہانیاں لے کر آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں. خصوصی بچے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں اور زمین آسمان کی تعریفیں ہوتی ہیں.
اور پروگرام جب ختم ہوتا ہے تو اس پروگرام کو ختم ہونے کے بعد جو مجھے سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ یار اس فنکشن کے جو بل ہیں یہ دینے ہیں، ہال کا کرایہ ہوتا ہے، اتنے سارے فنکشنز ہوتے ہیں، مطلب بلز کے جو ہوتے ہیں وہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ صرف اس سال کی اگر میں آپ کو کامیابیاں بتاؤں، اس سال کی اللہ کی فضل سے اس سال کی جو کامیابیاں تھیں، نیشنل لیول پہ اس سال اسپیشل نیڈ بچوں نے تقریباً 20 کے قریب مختلف کھیلوں میں میڈل جیتے، 7 بچے میٹرک کے امتحان میں اپیئر ہوئے، گجرات، اسلام آباد، ڈیرہ اسماعیل خان اور مختلف شہروں سے بچے آئے اور وہ ٹھیک ہوئے، اور کئی بچے اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ اتنی شاندار کامیابیوں کے بعد، اور دلوں کا اخلاص آپ والدین سے پوچھیں، ہمیشہ دل کا اخلاص رکھا ہے سب کے ساتھ۔ اتنی شاندار کامیابیوں کے بعد اب اگر تصویر کا میں دوسرا رخ آپ کو بتاؤں تو کنگسٹن اسکول ایک کرائے کی عمارت میں ہے، اور ہمارا عدالت میں کیس چل رہا ہے، مالک مکان ہمیں بلڈنگ خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو روز اس کے نوٹس ہوتے ہیں، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا کہ آپ جو بات کرنی ہے آپ بات کریں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا؟ تو 3 دسمبر کے دن جو میں نے سوچا کہ مجھے بات کیا کرنی چاہیے 3 دسمبر کے دن، تو میں نے یہ شاید جملہ بے ادبی میں آئے، ہم نے سنا ہے کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ بروز محشر ہم سے کہیں گے کہ اے بندے میں بھوکا تھا، میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بے یار و مددگار تھا، تو نے میری مدد نہیں کی۔ اگر اسی چیز کو ہم ان بچوں کے تناظر سے سوچیں، کہ پرسیا کو سامنے لائیں، پرسیا کو سامنے لائیں حمزہ، کہ جو بچے سن بول نہیں سکتے، جو بچے سمجھ نہیں سکتے، ان کے بارے میں اللہ کا سوال کیا ہوگا؟ یہ کتنا بھاری سوال ہوگا ہمارے نامہ اعمال پہ کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور 25 سال کی اپنی ٹیچنگ لائف ایکسپیرینس کو اگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو وہ اس بچی کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ 25 سال کی جو میرا جو کام ہے اس کو میں اگر ایک لفظ میں، یعنی یہاں پر آ کے ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، یہاں پہ ٹیچنگ آ کے رک جاتی ہے، اور ایک شعر آپ کے سماعت کی نظروں، پھر بھی حرف چنتے ہو، پھر بھی حرف چنتے ہو، صرف لفظ سنتے ہو، پھر بھی حرف چنتے ہو، صرف لفظ سنتے ہو، ان کے درمیان کیا ہے یہ نہ جان پاؤ گے۔ آپ پرسیا کو دیکھیں، ذرا سوچیں، اس کی عمر ہے 42 سال، 42 ایئرز، 42 سال یہ بچی، یہ نہ کبھی کچھ بول سکی ہے، نہ یہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا سکی ہے، نہ یہ واش روم ٹرین ہے، اس کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اور یہ اپنی بات بھی کسی کو نہیں سمجھا سکتی۔ اس کی ساری زندگی بس ایک ہی چیز ہے، اس کے پاس آپ جائیں، ابھی میں آپ کے سامنے اگر اس کے پاس جاؤں تو یہ صرف ایک ہی کام اس کو آتا ہے، اس کو آتا ہے ہاتھ، یہ کہتی ہے بس دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کریں، بابا ماما۔ تو میں مطلب حیران ہوتا ہوں کہ جس بچی کو 42 سال جس بچی نے ویل چیئر پہ گزار دی ہیں، تو ہم سب کی تو ٹانگیں ہیں، ہم سب کے تو دماغ ہیں، ان بچوں کو کیا چاہیے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں مساق بھائی آپ کو اور آپ کی مسز کو کہ جو اس بچی کو واش روم لے کے جاتے ہیں ڈیلی، روزانہ، کتنی مشکل زندگی ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ جو پرسیا جب آئی ہمارے پاس، اس کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، تو پرسیا کے ساتھ کام کرنا کیسے شروع کیا؟ منزہ آ جائیں آپ۔ تو ہم نے یہاں پہ، پرسیا بول نہیں سکتی، تو پرسیا کے ساتھ کیا کیا؟ بچوں کی دوستیاں کروائیں، بچیوں کی دوستی۔ یہ پرسیا کی دوست ہے، اس کے لیے تالیاں بجا دیں۔ آپ کیسی دوست ہیں؟ اچھی دوست۔ کیا کچھ بتائیں اپنی دوست کے بارے میں، یہ کیا کیا کرتی ہے؟ یہ اپنی دوست کے بارے میں بتائیں، یہ کیا کیا کرتی ہے؟ یہ میرے ساتھ گپشپ کرتی ہے، باتیں کرتی ہے اور دوست بنتی ہے۔ اچھا، باتیں کیسی ہمیں کر کے بتائیں نا، کیسے سلام کیسے کرتی ہیں آپ؟ اس کو سلام کر کے بتائیں۔ اچھا، پرسیا کی جو دوستی ہے اس کے ساتھ، یہ بہت زبردست ہے، اس بچی کے منزہ کے ساتھ، اور بھی اس کی بہت ساری دوستیاں ہیں،
چلیں منزا آپ آج کے دن کچھ کہیں گے؟ سب کو کچھ کہیں گے؟ سب آپ کے سامنے بیٹھے، سب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ کتاب کوئی لے کے آئے، کتاب میں پھر ایک دفعہ دل کی تھا گرائیوں سے اپنے پیر و مرشد سید عبد القادر شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ جو ان بچوں کے لیے آئے، اور یہ جو آپ کے سامنے جو بچوں میں کامیابیاں نظر آتی ہیں، اور ہمارا جو دل کا اخلاص، اور ہر اچھی چیز اگر آپ کو کوئی لگے تو اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے پیر و مرشد سید عبد القادر شاہ صاحب ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کے لیے آپ تالیاں ذرا بجا دیں. بلکہ ان کے لیے جملہ میں یہ بولوں گا کہ عرفان میں اگر کوئی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی اچھی چیز ہے تو صرف اور صرف اس کی وجہ میرے پیر و مرشد سید عبد القادر شاہ صاحب ہیں. میں بس مختصر سی بات کروں گا، اور کہ دیکھیں بہت مختصر سی بات کروں گا کہ میں نے جو اپنے پیر و مرشد سے سنا، انہوں سے جو سبق حاصل لیا وہ کیا، اس کو چند فکروں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جب میں ان کی شاگردی میں آیا، ان کی شاگردی میں آنے سے پہلے میں ایسا نہیں تھا. میری فرینچ تھی اور میں پورا دنیا دار تھا، اور پریشان سوچیں اور بس فکریں اور بس کچھ سمجھ نہیں تھی. لیکن ان کی نسبت میں آنے کے بعد جو چیز سیکھی اس کو صرف چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑا مختصر، اور سننے کے لیے میں آپ کے کانوں کی توجہ چاہیے مجھے. کہ ان کی نسبت میں آنے کے بعد، ان کی شاگردی میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ خصوصی بچوں کو اور ہمیں علم کہاں سے ملے. یہ سوچنے کی بات، یہ سننے کی بات ہے کہ ہمیں علم کہاں سے ملے گا. ہمیں علم کے شہر سے ملے گا، علم کے دروازے سے ملے گا. اور اصل عالم بننے کے لیے ہمیں علم کے شہر میں جانا ہوگا. اور علم کے شہر میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ علم کے شہر میں ہم ویسے جا سکتے ہیں جس کو علم کے شہر کا پتہ ہو، وہی ہمیں علم کے شہر میں لے کے جا سکتا ہے. دیکھیں کنگسٹن اسکول کا ایک لوگو جو ہم نے بنایا ہے، یہ آپ سامنے دیکھیں، ایک لوگو ہے جس کے اوپر ویل چیئر بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ دل بنا ہوا ہے. لوگو ہے اور ویل چیئر، ویسے ویل چیئر کا نشان ہوتا ہے، ٹائر بنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو دل بنایا ہے. اب یہ دل جو ہے اس کو ویل چیئر میں رکھا ہے. انسانی زندگی میں دل بہت عام ہے. موجودہ زمانے میں اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. آپ کی ریلیشن بلڈنگ، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ساری اس دل کی وجہ سے ہوتی ہے. اب سوال ہے دل کو تعلیم کہاں سے ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علماء من صدری، کہ علماء کا تعلق میرے سینے سے ہے، اور سینے میں دل ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی ترسیل کا نظام بنایا ہے وہ ظاہری نہیں ہے، وہ باطنی ہے، سینہ بہ سینہ ہے. اور یہ سب سے خاص اور نایاب علم ہے. یہ جسے مل جاتا ہے اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے. میں کیا کہوں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. اپنے پیر و مرشد ان کی نسبت میں آنے کے بعد دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمیں بہت سارے کاموں میں ایک کام بڑا زبردست آتا ہے، پیسے گننا ہمیں بہت زبردست آتا ہے، پیسے گننا، مخلوق کی خدمت. یہ جب میں اپنے مرشدوں سے جڑا تو مرشدوں نے ہمیں ایک سبق پڑھایا، ایک راستے پہ چلایا، اور اس راستے کا نام ہے سفر روحانیت. اس سفر روحانیت میں ایک اور نئے راستے کا آغاز کیا، اور اس راستے کا نام رکھا سفر رائے عشق. اور اس میں ایبٹ آباد، مانسیرا، ہری پور، واکنڈ، مردان، تربیلا، مظفر آباد، میر پور آزاد کشمیر میں تقریباً 1400 خصوصی بچوں کو اور 110 اساتذہ کو اپنا 25 سال کا جو علم تھا وہ سارا ان کو دیا. جو ٹیکنیکس تھی کہ کیسے ان بچوں کو ٹھیک کرتے ہیں. تو میں کیونکہ میرے مرشد کریم بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، میں ان کے سامنے ان کی اجازت سے چاہوں گا، کیونکہ یہ انہی کا سبق پڑھایا ہوا ہے،
کہ یہ جتنے والدین ہیں اس میں ماشاءاللہ میرے پاس ابھی ہمارے پاس ایک بچی آئی ہے دبئی سے ایک بچہ آیا تھا، چبا نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، واش روم ٹرین نہیں تھا، بول نہیں سکتا تھا. تو یہ ایسا فیض ہے، فیض بشارتی ہے اور فیض عبد القادر ہے کہ 3 مہینے میں وہ بچہ جو چبا نہیں سکتا تھا، اس کی عمر تھی 8 سال، اس نے چبانا شروع کر دیا، اس نے بولنا شروع کر دیا. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کہ ہماری نسبت بڑی اونچی ہے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بچہ آیا زینب آئی ڈی آئی خان سے. 15 دن میں وہ بچی ٹھیک ہوئی، ٹوائلٹ ٹرین ہوئی. پھر اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس ایک محمد بچہ ہے، سید شاہ صاحب آپ اگر ذرا سٹیج پہ آ جائیں، آ جائیں ذرا 1 منٹ کے لیے بچوں کے لیے. سید جنید بخاری صاحب ماشاءاللہ یہ گجرات سے آئے ہیں، حضور گجرات سے آئے ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ جو ان کی میسز ہیں ان کے 3 اپنے سکول ہیں، اسمارٹ سکولز ہیں. اور انہوں نے ایک جملہ کہا، تو وہ جملہ میں حضور عبد القادر شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں. انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے پورے پاکستان میں اپنے بچے کو لے کے گیا ہوں، لیکن مجھے یہ لگا ہے کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ آپ سے ٹھیک ہوگا. تو یہ وہ نسبت کا فیض ہے جو انہیں ملا. آپ نے سر کچھ ایک بات کہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس طرح عرفان صاحب نے فرمایا، واقعی میں پورا پاکستان میں بچے کو لے کے میں گھوما ہوں، لیکن مجھے کہیں سے دل کو تسلی نہیں ہوئی جو مجھے عرفان صاحب سے مل کے ان کی باتیں سن کے ہوئی ہے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میرا بیٹا ٹھیک ہوگا. اللہ کے بعد اگر مجھے بھروسہ ہے تو عرفان صاحب پہ ہے اور ان کی صلاحیتوں پہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور ان کو بھی ہمت دے. بہت شکریہ. مساق بھائی آپ بھی ذرا آ جائیں 1 منٹ کے لیے، ایک بس آ جائیں. یہ ان کے لیے خصوصی تالیاں بجائیں جی. اس عظیم بہن کے یہ بھائی ہیں، اور ایسے بھائی ہیں کہ بڑے درد دل والے بھائی ہیں. کچھ حضور کے لیے بول دیں کہ آپ خوش ہیں ہم سے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر عرفان کا، اس کے بعد سر قمر کا تھینک یو ویری مچ کہ وہ ہماری بہن کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اور اپنے مرشد کریم اور تمام سادات سے جو یہاں پر آئے، ندیم خان جدون صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ، سرحد کالج آف ٹیکنالوجی وہ ہیں، سردار ادریس صاحب ہیں، ادریس وان ایڈوکیٹ، سردار آفتاب صاحب ہیں زیتون ویلفیئر سے، وہ آئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ندیم بھائی آپ کا شکریہ. طاہر افریدی صاحب ہیں، بلال بھائی ہیں، اور تمام جتنے بھی سادات کرام ہیں ان کا دل کی اتھاہ گرائیوں سے شکریہ. اور آج کے دن میں یہ میرے بہت پیارے دوست ماشاءاللہ شیراز بھائی ماشاءاللہ آئی ہیں. شیراز بھائی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جی، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا ہے. سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور اس بات سے اجازت چاہوں گا کہ یہ آج مجھے اپنے پیر و مرشد سید بشارت شاہ صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے کہ یہ انہی کا فیض تھا، انہی کے پڑھائے ہوئے سبق تھے. اور اسی پروگرام کو مزید آگے دینے کے لیے میں دعوت دوں گا سید ندیم حسین شاہ تنمزی محمدی سیفتی القادری، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آگے سٹیج کو آگے سنبھالیں. آئیں ندیم بھائی آپ آ جائیں. ندیم بھائی بس نہیں، ندیم خان جدون صاحب بس. حضور یہ ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ندیم خان جدون صاحب ہیں ماشاءاللہ. ندیم خان جدون صاحب سرحد کالج کے وہ ہیں. سر اس کتاب کو کھولیں اپنی مرضی سے، یہ ادھر آئیں، اپنی مرضی سے کھول کے بچی کو بتائیں اور یہ ریڈنگ کر کے بتائے گی. What does the talents of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? اور آگے بھی پڑھتی جائیں، یہاں سے پڑھیں. Why was the Rabbi asking for the repayment days before the moon was due? ماشاءاللہ. اچھا سر یہ دیکھیں کاپی دیکھیں، یہ ادھر آ جائیں. یہ کاپی دیکھیں کیسی ہے. حضور آپ بھی آ جائیں. یہ کاپی دیکھیں. بہت اچھی ماشاءاللہ، بہت اچھی رائٹنگ ہے اور بڑی صاف ستھری لکھی ہوئی، اور لگتا نہیں کہ کوئی اسپیشل بچی ہے. اور یہ دیکھیں کام بھی نارمل بچوں سے بہتر کیا ہوا ہے.
بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ اسکول اور ٹیچرز کی محنت ہے، اور اللہ ان کو اور ترقی دے۔ میں یہاں آج انہوں نے مجھے اسٹیج پہ بلا لیا ہے تو بغیر اس کے کسی لمبی چوڑی بات کے، تو مجھے جب عرفان صاحب یہ دعوت دینے آئے تو میں ایک چیز میں تھوڑی سی کہ جہاں اسکول میں، بلکہ ان کا اسکول جب شروع ہوا تھا تو شاید میں ان کے فاؤنڈیشن سٹونز میں بھی میں جاتا رہا ہوں، فنکشنز میں جاتا رہا ہوں، اور دیکھا ہے میں نے کہ بہت چینج جو آئی ہے عرفان کے اندر، وہ واقعی اس کو جو جب پیروں کا عرفان تب ہوا ہے اس کو کہ جب اس کو نالج اسلام کا ملا ہے، پیروں کی سرپرستی ملی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے اور اس کے اسکول میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ تو میں اس کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ اگر ایک چیز کا اضافہ کر دیا جائے، وہ یہ کہ جو پیرنٹس تو افورڈ کر سکتے ہیں فیسز کو وہ تو دیں، جو نہیں دے سکتے ان کے لیے کیا کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سمیت میں سارے ساتھیوں کو ریکویسٹ کروں گا، اپنے سکولز کی کمیونٹی کے جو ڈائریکٹرز پرنسپلز ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا، سوسائٹی کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سکول کے ساتھ چاہے 1500 ہی ماہانہ کریں، آپ اس کو ڈونیشن دیں تاکہ یہ بالکل اس محبت کے ساتھ فری ہو کے کرے کہ تاکہ اس کو یہ پریشانی نہ ہو۔ جیسے آج فنکشن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو پریشانی ہے کہ میں اس فنکشن کو کیسے کروں گا، آگے کیسے چلاؤں گا، تو میں چاہوں گا آج کے لیے بھی اس کو ڈونیٹ کریں کچھ نہ کچھ، اور آئندہ کے لیے اسکول کے ساتھ ریگولر ایفرٹس کریں، اور میں بھی انشاءاللہ اس کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی اس کو منتھلی دوں گا تاکہ یہ بچے جو ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے، جن کے پاس فیسز ہیں یا نہیں ہیں، وہ آئیں اور یہ بھی بغیر کسی پریشانی کے اس ادارے کو بہت اچھی طرح سے چلا سکے۔ اور باقی سرپرستی ظاہر ہے پیران کی ہے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، نہ ادارے میں کوئی روحانیت میں کمی ہوگی، نہ ادارے بند ہوگا، انشاءاللہ یہ اچھا چلے گا۔ تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا سونا دیس ہزارہ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری نزاکت صاحب سے، وہ کچھ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، عرفان صاحب کو لے کر آئے ہیں۔ نزاکت حسین سونا دیس ہزارہ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے گزارش کہ آپ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے جو ہدیہ آپ عرفان صاحب کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ یہ سونا دیس ہزارہ سوسائٹی ہماری ایک ایسی تنظیم ہے جو ہر جمعے کو بہت شکریہ نزاکت صاحب آپ کا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خير الناس من ينفع الناس، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، الخلق عيال الله۔ یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو کہ حذف ریزوں سے کر لیتے ہیں لال و گوہر پیدا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ محترم المکرم زینت بزم سید السادات سید الصوفیاء والصلحاء مرشد گرامی قبلہ حضور سیدی برادر گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سید بشارت حسین شاہ محمدی سیفی نقش بندی مجددی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ابو العطا علامہ
پیر سید عبد القادر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت فیوزاتہم، میں فقط آپ کی خدمت میں یہاں اس سٹیج پر اپنے برادر محترم کے اس لگائے ہوئے گلشن کے ایک پھول کے فیض جو یہ میں نے دیکھا اور یہاں آج میں نے محسوس کیا، میرے وہ جذبات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے برادر گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سید بشارت حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کی زندگی میرے سامنے ہے، میرے ہاتھوں میں وہ بڑے ہوئے اور بحمدہ تعالی جو تربیت ہو سکی ان کی جس مقام تک ان کو پہنچانا تھا پہنچایا، علم کے لیے کہیں کہیں بڑے بڑے اداروں میں لے کے بھی گیا، جس میں عظیم عالم اسلام کی اسلامک یونیورسٹی منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی آپ نے 2-2.5 سال آپ نے وہاں تدریس حاصل کی، اور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کی نسبت ارادت نسبت تلمذ حاصل ہوا انہیں، اور وہاں سے جب آپ کو فیض مل کے علمی آیا، لیکن کمال اور عروج انہوں نے پایا جو روحانیت میں اونچا مقام اور ایسی مریدین سے ان کی نسبت ہوئی جس میں سردار محمد عرفان محمدی سیفی ہیں، اور کئی ہزاروں ایسے دمکتے پھولوں کو وہ فیض دے کے چمک چلے گئے کہ جن کی خوشبو سے آج یہ جلال بابا ایڈوٹوریم ایبٹ آباد اور ہزارہ ڈویژن فیض سے جگمگا رہا ہے۔ وہ اس عظیم ہستی کی نسبت کا فیض ہے، اس ہستی کا نام میرے مرشد برادر گرامی کے عظیم مرشد حضور ابو العطا فخر السادات فخر سادات پیر بابا حضرت علامہ ڈاکٹر سید عبد القادر شاہ صاحب مدظ العالی کی نسبت نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا۔ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، اور غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، اے میرے مرشد تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ میں جہاں بیٹھے ہوئے حال میں جتنے بھی میرے صاحبان علم ہیں، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہیں، خواہ وہ وکلا سے ہوں، خواہ وہ صحافت سے ہوں، خواہ وہ تدریس سے ہوں، خواہ وہ سیاسی سماجی کارکن ہوں، سبھی کی خدمت میں بس اتنی عرض پیش کرتا ہوں کہ اپنی نسبتوں کو اگر سنوارنا ہے، اپنی زندگی میں نکھار پیدا کرنا ہے، سردار صاحب کے متعلق ابھی جناب جدون صاحب نے بتایا کہ ان کی اس نسبت کے بعد اللہ نے ان کے ادارے کو بھی ترقی دی، ان کی شخصیت میں بھی نکھار آیا، اور وہ فیض بحمدہ تعالی باقی تمام جتنے ادارے ان سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ جو آج یوم ہے، یہ یوم خصوصی اور خصوصی ترین بچوں کا دن ہے، اور ان کی صلاحیتیں دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں، میں خود ٹیچر ہوں، یہ ایبل ٹیچر ایبل جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان سے ڈبل گنا ایبل بچے ہیں، یہ ڈس ایبل نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور یہ فیض اور یہ ماں جس کے جذبات میں ابھی سن رہا تھا کہ جن کے وہ بچے ارے میرے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے، انہوں نے انسانیت کو انسانوں سے محبت کا اور پیار کا درس دیا ہے۔ اللہ کی مخلوق خواہ وہ انسان تو بہت بڑی بات ہے، میرے آقا نے فرمایا الخلق عیال اللہ، میری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور حدیث مبارک ہے میں اسے اپنا دوست بناؤں گا جو میری اس عیال کا مخلوق کا خیر خواہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ایسا کام کرنے والے ادارے، سردار عرفان صاحب، ان کی ٹیچرز ہماری بہنیں اور ان کے بھائی سردار قمر صاحب سمیت، اور جتنے ان کے معاونین ہیں، جتنے ان کے ڈونیٹرز ہیں، سب عظمت کے لائق ہیں، اور سب کی عظمتوں کو سلام
اور جیسا کہ کہا گیا کہ ان اداروں کے ساتھ عوام کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا جائے، ان کے ساتھ اخلاقی تعاون بھی کیا جائے، اور اس تعاون میں اپنا تعاون پیش کیا جائے. اور میں اس کے اپنے طور پر آج کی مجلس میں جو بھی یہ ہدیہ ہے ان کی نظر کرتا ہوں اور سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی توفیق کے مطابق جتنی بھی کو توفیق ہے ان کو اپنے حصے میں سے سب آدمی اپنا یہاں فنڈ میں حصہ ڈالیں. میں اپنے برادر محترم کے مرشد گرامی کا استقبال اور ایک شعر ان کی نظر کر کے میں ان کو اسٹیج کو الوداع کہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے برادر گرامی کو وہ جو مقام ملا وہ اس نسبت پہ آنے سے پہلے تھوڑے کتراتے تھے، کوئی معاملات تھے، روحانی تھے، کوئی مختلف وجوہات تھیں. جیسے فیض احمد فیض نے وہ شعر پڑھا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. میں اس شعر کو میں نے تبدیل کیا ہے برادر محترم کے لیے. وہ ایسے ہے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. اور اس نے کہا کہ صفے دشمناں کو خبر کرو، میرے چارہ گر کو نوید ہو. یہ بات کہی فیض احمد فیض نے اپنی مجازی محبوبہ کی طرف نسبت کر کے کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفے دشمناں کو خبر کرو کہ وہ غرور عشق کا جو تھا بانگ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. فیض احمد فیض کا شاعری کے اعتبار سے احترام ہے. میں ان کے شعر کو اپنی جگہ رکھتا ہوں، اس پہ طنز نہیں کرتا، لیکن یہ روحانیت ہے، یہ اللہ والوں کا فیض ہے. اللہ والوں کا فیض جب نسبت میں آتا ہے ان کا فیض پھر کم نہیں بڑھتا ہے. اس نے تو یہ کہا کہ صفے دشمناں کو خبر کرو کہ جو غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. میں نے اس کو یہ ایسے تبدیل کیا کہ صفے میرے چارہ گر کو نوید ہو، چارہ گر ان کے مرشد ہیں. میرے برادر محترم نے یہ شعر کو ان کے فیض سے ایسے بنایا، میرے چارہ گر کو نوید ہو، ان کے چارہ گر ان کے یہ مرشد ہیں. اور صفے عاشقاں کو خبر کرو، یہ ان کے جو عاشق ہیں، ان کے جو ارادت مند ہیں، جو ان کے مریدین ہیں. صفے عاشقاں کو خبر کرو، جو غرور عشق کا تھا بانگ پن پس مرگ ہم نے بڑھا دیا. ان کا یہ فیض مرنے کے بعد اور دوبالا ہو جاتا ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے مرشد کا سایہ سلامت رکھے. میں انہی اشعار کے ساتھ ان کو دعوت دے. اگر کوئی اور کوئی نہیں ہے سردار صاحب سے، میں اگر کوئی اور کوئی بات کسی نے کچھ کرنی ہے تو کریں. اگر میرے مرشد کو بلانا ہے تو میں ان کو دعوت دے دیتا ہوں. میں نے ان کو صرف اسی لیے ٹائم لیا تھا کہ میں اپنے مرشد کو بلانے کے لیے بس صرف میں ادھر آ کے اپنی حاضری پیش کر دوں گا. اگر کوئی ہے تو پھر اس کے بعد میری طرف سے اجازت ہے. سردار علامہ صاحب حافظ شیراز صاحب ان کو دعوت دیں. میں نہیں خیال کے خواہد کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں اور مرشد کی نظر کرم کا ملتجی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سردار ظہور صاحب ہیں، USA سے آئے ہیں. ان سے گزارش کے اسٹیج پہ تشریف لائیں. یہ کچھ کنگسٹن اسکول کو ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں. عرفان صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور یہ ڈونیشن وصول کریں. سردار ظہور صاحب. یہ سردار ظہور صاحب امریکہ سے تشریف لائے آج کی اس بچوں کے رنگا رنگ پروگرام میں، اور بچوں کے لیے جو انہوں نے ڈونیشن بھی دی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں. تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی فرما. ظہور صاحب السلام علیکم. فرسٹ آف آل کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ان بچوں کی محبت اور پیر صاحب کا یہاں آنا میرے لیے ایسا تھا کہ میں کتنا بھی بیمار ہوتا تو میرے لیے سعادت کی بات تھی کہ میں یہاں آؤں. میں اگر اجازت ہو تو آپ کی 2-3 منٹ لے سکوں. پیر صاحب آپ کی اجازت ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام عرفان بھائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم پبلک، ہم لوگ نہیں جانتے کہ اس کا اجر کیا ہے
اس کا اجر صرف ان کو اس خدمت کے بدلے اللہ کی ذات دے گی. ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں کہ وہ کتنا بڑا اجر ہے. ہم صرف میں اتنی بات جانتا ہوں کہ ایک ماں جس کے بچے میں کوئی ایسی چیز ہے وہ چل نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, وہ ماں جو روزانہ جیتی ہے, روزانہ مرتی ہے اسے دیکھ کر, اور جب اس کو یہ امید ملتی ہے کہ یہاں پر ایک ادارہ ہے جسے عرفان صاحب چلا رہے ہیں اور میرا بچہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, اس کے دل سے نکلی آہ جو ہے اس کا اجر صرف اللہ کی ذات دے سکے گی. اور پیر صاحب کی محبت اور کرم جو عرفان صاحب پہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو اجر دے گئے اور عرفان صاحب کو. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, یہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہماری وہ آنکھ ہی نہیں جو ان کو جج کر سکیں, جو ان کو دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کون سی خوبیوں اور کون سی ایکسٹرا جو چیزیں ہیں وہ ڈال دی ہیں. یہ صرف نظر والے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس قدر ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے, ہم اپنے برابر نہیں سمجھتے, ہم دوسرے بچوں کے مقابلے میں محبت نہیں دیتے, دوسرے بچوں سے جتنی امیدیں رکھتے ہیں ان سے نہیں رکھتے. لیکن دنیا کو ذرا دیکھیں, جس ملک میں رہتا ہوں وہاں ان لوگوں کو دیکھیں تو یقین کریں کہ یہ اپنے پورے خاندانوں کو یہ لوگ پال رہے ہیں. کیونکہ آج کل دنیا جو ہے ان کے لیے اتنے جدید آلے ہو سکیں آگے ہیں مارکیٹ میں کہ ان کی کوئی معذوری نہیں رہی, نہ چلنے والے کی کوئی معذوری رہی, نہ دیکھنے والے کی کوئی معذوری رہی, نہ سننے والے کی کوئی معذوری رہی. اور یہی بچے امریکہ کے اندر بیٹھ کر گھروں کے اندر گورنمنٹ کی مدد سے لاکھوں روپے کمپیوٹر پہ کما رہے ہیں. تو ہمارے بچے جو جا کے گولڈ میڈل جیت سکتے ہیں دنیا سے بغیر کسی سہولت کے, بغیر کسی محبت کے, بغیر کسی عوام کی حمایت کے, تو ان بچوں کو اگر گورنمنٹ توجہ دے اور ہم ان پہ توجہ دیں تو ہم دنیا میں نام بھی پیدا کریں, اور ہمارے جو ہم صحیح سلامت بچے ہیں ہم سے زیادہ یہ ماں باپ کے کام آ سکتے ہیں اور ان کی خدمت کر سکتے ہیں اور ماں باپ کا سہارا بن سکتے ہیں. ہم ان کا سہارا نہیں, یہ ہمارا سہارا بن سکتے ہیں. صرف توجہ کی ضرورت ہے, صرف اس گورنمنٹ کو توجہ کی ضرورت ہے, ہمارے اداروں کو. اور اگر گورنمنٹ نہیں دیتی تو ہم جو پرائیویٹ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی, چاہے 1 روپیہ چاہے کروڑ روپیہ, اگر ہم مل کر مدد کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج عرفان صاحب نے ایک ادارہ بنایا, ایسا 1000 ادارہ پاکستان کے اندر ہم قائم کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پیر صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی محبت, آپ کی بات میں جو اثر ہے, آپ اگر کسی کو کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکے گا. لیکن ہمارے علماء اس کے لیے تبلیغ کوئی اور نہیں کر سکتا, عام آدمی نہیں کر سکتا. اس تبلیغ کو صرف اور صرف ہمارے علماء, ہمارے پیر اللہ کے گھر میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو شعور دیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے یہ بچے دنیا کی بہترین ملک امریکہ کے بچوں سے بھی آگے ہوں گے. میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, بہت ٹائم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان بھائی, پیر صاحب اور جتنے آئے ہوئے دوست تھے. تھینک یو.